آپ کو پتا ہے چنگیز کی تاریخ؟ چنگیز ایک ظالم بادشاہ گزرا، بہت بڑا ظالم، جس کے سر پر 50 لاکھ لوگوں کے قتل کا الزام ہے۔ 50 لاکھ انسانوں کا قتل معمولی ہے؟ اس زمانے کا چنگیز، اور وہ ملک کے ملک فتح کرتے ہوئے نکلا تھا۔ ایک زمانہ ایسا تھا میرے عزیز، گھوڑے پر بیٹھا ہوا چنگیز کچھ لوگوں کو، مسلمانوں کو گرفتار کر کے میدان میں کھڑا کیا ہے، اور جلاد کو بلایا کہ ایک ساتھ سب کی گردنیں اڑانے لگ جاؤ۔ وہ کتنے لوگ تھے؟ 3 صفوں میں کھڑا کیے ہوئے تھے لوگوں جن کا قتل ہونا تھا، لائن سے کھڑے ہوئے ہیں، سب اپنی اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں۔ جلاد تلوار لے کر آیا، اور جب پہلی صف والوں کو قتل کرنے لگا، وہ گردنیں اڑا رہا تھا، ایک بوڑھے میاں پہلی صف میں کھڑے تھے، وہ جلدی سے دوسری صف میں چلے، پیچھے والی صف میں گئے۔ بادشاہ چنگیز گھوڑے پر بیٹھا ہوا کھلونے سے کھیل رہا ہے، اور یہ منظر بھی دیکھ رہا ہے اور ہنس رہا ہے۔ بوڑھا یہاں سے ادھر چلا گیا، پہلی صف کا کام تمام، پورے قتل ہو گئے۔ دوسری صف میں جب قتل کا آرڈر آیا تو جلاد پھر گردنیں اڑانے لگا، دوسری صف، دوسری لائن کو قتل کرنے لگا جلاد۔ یہ بوڑھے بابا جو ہے تیسری صف میں چلے، پیچھے اور ایک صف تھی، یہاں سے بچ کر تیسرے میں چلے گئے، دوسری صف بھی اڑ گئی۔ اس کے بعد بادشاہ چنگیز کہا مار کر کے کہنے لگا بابا جی اب تو اس کے پیچھے کوئی صف نہیں، یہ تیسری تھی، اب کہاں جاؤ گے؟ بوڑھے میاں نے سر جھکا کر کہا اب بھی میرا اللہ ہے۔ یہ یقین ہوتا ہے جہاں تک بچنا ہے بچ لیں گے، اور جب نہیں ہے، بابا جی نے کہا اب بھی اللہ ہے، ہو سکتا ہے۔ اس چنگیز نے کہا کہ اڑاؤ اب ان کی گردنیں۔ ابھی جلاد تیسری صف کو اڑانے ہی جا رہا تھا، اچانک چنگیز کے ہاتھ سے وہ کھلونا نیچے گرا، جو کھیل رہا تھا بیٹھ کر کے گھوڑے پر۔ جیسے ہی وہ کھلونا اٹھانے کے لیے نیچے کی طرف آیا، اس کا پیر زین سے نکل گیا، اور گھوڑا اچانک بھدک گیا، سرکش ہو گیا، اور گھوڑا سر پر دوڑنے لگا، اور یہ ایک پیر اس کا زین میں پھنسا ہوا ہے اور سر نیچے زمین پر ہے۔ اب گھوڑا دوڑتا گیا، پتہ نہیں کتنے پتھروں سے اس بادشاہ کا سر ٹکراتا رہا، گھوڑا کسی کے قابو میں نہیں آ رہا۔ سارے سپاہی، سارے فوجی اس گھوڑے کو پکڑنے کے لیے پیچھے بھاگ رہے، لیکن گھوڑا دوڑتا گیا، اتنا دوڑا کہ اس چنگیز کا سر پھٹ کر کے بھیجا باہر، مر گیا۔ بہت دور جا کر کے گھوڑا ایک جگہ رکا، بادشاہ کی موت کا اعلان اتنا بڑا تھا، سارے سپاہی، سارے فوج بادشاہ کو لینے کے لیے حاضر آئے۔ میاں پوری سلطنت تہہ بتہ ہو گئی، حکومت بدل گئی، سب ختم ہو گیا، اور جو قیدی تھے وہ آزاد ہو کر جانے لگے۔ وہ بوڑھے میاں کہتے ہیں باقی لوگوں سے، کیا میں نہیں کہتا تھا اللہ اب بھی ہمارے ساتھ ہے؟ میرے عزیزو ایک بات یاد رکھو، ہمارے لیے دنیا دی اینڈ نہیں کر سکتی جب تک میرا مولا نہ چاہے، اللہ نہ چاہے۔ آج لوگوں کو یہ لگتا ہے، مجھے ویسی بھی بات بتایا گیا کہ یہاں پر ممبرا کی آپ کی گھنی آبادی، فلسطین کے معاملات پر کچھ بولیں گے یہاں پر بھڑک جائیں گے۔ میرے عزیزو اتنے بھڑکنے کی ضرورت نہیں، تم یہاں بھڑکو گے تو فلسطین پہنچ بھی نہیں پاؤ۔ بات یہ ہے ہم بولیں گے ضرور،